پہلے آپ نے بیان بھی سماعت کیے اور نہ تو منقبت بھی سماعت کی۔ میں آپ کو کوئی لچھے دار تقریر نہیں سناؤں گا، میں آپ کو ہنسانے نہیں آیا، میں آپ کو فن خطابت کے جلوے دکھانے نہیں آیا، میں آپ کو درد دل سنانے آیا ہوں۔ میرے عزیزو، دنیا بھر میں جہاں بھی سنی مسلمان رہتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ان تمام سنی مسلمانوں کا یہی طریقہ ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تب بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اور جب کوئی غم کا موقع آتا ہے تب بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ محترم نور عالم بھائی نے یہ محفل سجائی اس لیے کہ بیٹا رخصت ہوا ہے، اور یقین کریں اس باپ کے کلیجے سے پوچھیں، اس باپ کے دل کی حالت کو جانیں، اس ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جس کا نور نظر اس کے موجود رہتے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جو آیا ہے دنیا میں اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ موت وہ تلخ سچائی ہے کہ جسے ہر انسان کو ہر حال میں تسلیم کرنا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، اس زندگی کو بڑے سلیقے سے گزارنا چاہیے۔ کتنے سلیقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بیدار ہو کے سننا، توجہ سے سننا، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ کیسے گزارنی ہے زندگی؟ زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے۔ کانٹوں پہ چادر پڑی ہو، یوں ہی اگر کھینچ لو تو پھٹ جائے گی، تو بڑے سلیقے سے اتارنا پڑتا ہے۔ اسی طرح یہ زندگی ہے۔ مگر جہاں بھی دنیا میں مسلمان ہیں، سنی مسلمان، ہمارا طریقہ ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی ہمارا اپنا دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے یہاں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مرنے والا جیسے اس کا انتقال ہوا، جیسی خبر ملی، فوراً کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کی بخشش فرمائے، دعا کرتے ہیں۔ اور وہ دعا تیجے کے نام سے، سویم کے نام سے، یا 10واں 20ویں کے نام سے، 40ویں کے نام سے منسوب ہو، یا برسی کے نام سے منسوب ہو۔ بعض لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ایصال ثواب مت کرو، دعا مت کرو، مگر دعا کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں اپنی بات نہیں بتاتا، میری بات ہو مت مانو، یہ علماء ہیں ان کی بات ہو مت مانو، مگر میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں مدینے کے تاجدار کی، سبحان اللہ، نبیوں کے سردار کی بات بتاؤں گا انشاءاللہ، پھر کوئی شک کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، جب تمہارا کوئی اپنا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب کوئی مسلمان دنیا کو خیر آباد کہہ کے جاتا ہے، دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ادھر اس کا دم نکلتا ہے، جسم سے روح نکلتی ہے، جب تم اس کے جنازے کو تیار کرتے ہو، غسل دے دیتے ہو، جنازہ تیار کر دیتے ہو، پھر اس کو کاندھوں پہ اٹھا کر لے کے جاتے ہو، نماز جنازہ پڑھتے ہو، پھر قبرستان میں لے کر جاتے ہو، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب تم اس کو قبر میں دفن کر دیا کرتے ہو، قبر میں ڈال دیا کرتے ہو، اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہو، تاجدار مدینہ نے فرمایا جب تم اسے قبر میں دفنا دیتے ہو، مصطفیٰ کی حدیث سنو، حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوط،
ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أخ أو أو صديق أو كما قال. مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، جب تم اپنے عزیز کو قبر میں دفن کر دیا کرتے ہو، جب تم اسے مٹی کے نیچے دبا دیا کرتے ہو، تم قبر میں دفنا کر واپس آتے ہو، اس مرنے والے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اس مرنے والے کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی انسان پانی میں ڈوبتا ہو، جیسے کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو. وہ دریا میں ڈوبنے والا، وہ پانی میں ڈوبنے والا، وہ جب غرق ہوتا ہے دریا میں ڈوبتا ہے، وہ لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے، وہ کہتا ہے لوگوں میں دریا میں ڈوب رہا ہوں، آؤ آؤ کوئی آ کر مجھے بچاؤ. جس طرح وہ مدد کے لیے لوگوں کو پکارتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جسے تم نے قبر میں دفن کیا ہے وہ بھی قبر کے اندر دیکھتا ہے میرا باپ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، میرے بھائی بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، رشتہ دار بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، سارے میرے اپنے مجھے قبر میں دفنا کے جا رہے ہیں. وہ بھی جانے والوں کو دیکھتا ہے، آواز لگا کے کہتا ہے او جانے والوں مجھے قبر میں اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ. وہ قبر کے اندر سے آواز لگاتا ہے او جانے والوں مجھے قبر میں اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ، یہاں اکیلا مجھے قبر میں دبا کے نہ جاؤ، آؤ ذرا کوئی میری مدد کو آؤ، آؤ میرے ساتھ کوئی قبر میں بھی آ جاؤ، یہ اندھیری قبر ہے، اندھیری کوٹری ہے. میرے آقا نے فرمایا ینتظر دعوتن، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا وہ قبر کے اندر انتظار کیا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمائے اہل سنت، فرمائے اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ مرنے والا قبر میں انتظار کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ انتظار. زور سے بولیں انتظار. برگے ہینا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا وہ قبر کے اندر انتظار کیا کرتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ قبر میں انتظار کرتا ہے تو کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ جو دنیا میں اس نے دولت چھوڑی ہے کیا اس کا انتظار کرتا ہے؟ جو اس نے دنیا میں مال چھوڑ دیا کیا اس کا انتظار کرتا ہے؟ جو دنیا میں پراپرٹی چھوڑی ہے کیا اس کا انتظار کرتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہ وہ مال کا انتظار کرتا ہے نہ دولت کا انتظار کرتا ہے. یا رسول اللہ کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ میرے آقا نے ایک جملے میں بات کو ختم کر دیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ مال و دولت کا انتظار نہیں کرتا، وہ خزانے کا انتظار نہیں کرتا. میرے آقا نے فرمایا وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. بہت اچھی بات. سبحان اللہ حق ہے بات. سبحان اللہ. کس چیز کا؟ تمہاری دعاؤں کا. ادھر ایک پارٹی کہتی ہے مرنے والا مر گیا، قصہ ختم ہو گیا، دعا مت کرو. مگر تاجدار مدینہ نے فرمایا ینتظر دعوتن، آقا نے فرمایا وہ قبر میں دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. قبر میں دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. یا رسول اللہ کس کی دعا کا انتظار کرتا ہے؟ کس کی دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مرنے والا اپنے باپ کی دعا کا انتظار کرتا ہے، اپنی ماں کی دعا کا انتظار کرتا ہے، بھائی کی دعا کا انتظار کرتا ہے، دوست کی دعا کا انتظار کرتا ہے. مرنے والا قبر میں رشتہ دار کی دعا کا انتظار کرتا ہے، اپنوں کی دعاؤں کا انتظار کرتا
جاتا ہے. تو جب وہ انتظار کر رہا ہے تو یا رسول اللہ اگر اس کے لیے دعا کی جائے, آقا اگر اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کی جائے تو یا رسول اللہ اسے فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ بھئی دعا کریں تو فائدہ تو پہنچنا چاہیے نا. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں, مرنے والا بھی مومن ہو اور دعا کرنے والا بھی مومن ہو. اگر مرنے والا کافر ہے, دعا کرنے والا مومن ہے, دعا کا کوئی فائدہ. مرنے والا اگر مومن ہے, دعا کرنے والا کافر ہے, دعا کا کوئی فائدہ. مرنے والا بھی مومن ہو, دعا کرنے والا بھی بولو مومن ہو, پھر دعا کا فائدہ پہنچتا. اب سنیں, یا رسول اللہ اگر دعا کی جائے تو مرنے والے کو فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا, مدینے کے سلطان نے اعلان کر دیا, آقا نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا. میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی زندوں کی دعاؤں کی برکت سے مرنے والے کی قبر میں پہاڑوں کے برابر نور نازل کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھی بات. اتنا نور پہاڑوں کے برابر, پہاڑوں کے برابر. ذرا دل لگا کے سنیں, میں آپ کو دل کا درد سناؤں گا ابھی. میری عادت ہے میں لوگوں کو ہنساتا نہیں, میں لوگوں کو آخرت کی یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دنیا تو فانی ہے میرے بھائی, اسی میں الجھ کر رہ گئے نا, اس کی رنگینیوں میں کچھ ہاتھ نہیں لگنے والا. قبر میں پہاڑوں کی برابر نور آ جاتا ہے. پہاڑ کتنے بڑے ہوتے ہیں, اتنا نور قبر کے اندر, اتنا اجالا قبر کے اندر. وہ مرنے والا اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے من این لی ھذا, اے میرے مولا یہ میری قبر میں کہاں سے آ گیا؟ یا اللہ میری قبر میں اجالا کہاں سے آیا؟ یا اللہ میری قبر میں نور کہاں سے آیا؟ اے مولا میں تو گناہگار تھا, اے پروردگار میں تو سیاہکار تھا, میری قبر میں اندھیرا تھا, لیکن مولا میری قبر میں اجالا کیسے آیا؟ اللہ فرماتا ہے باستغفار ولدک لکا, اللہ فرماتا ہے او میرے بندے یہ بات سچ ہے, تو گناہگار تھا, یہ بات سچ ہے تیری قبر میں اندھیرا تھا, مگر سن لے ادھر دنیا میں تو نے اپنا بیٹا چھوڑا, وہ بیٹا تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا تھا, اس بیٹے نے ہاتھ اٹھائے دعا کی, اس نے کہا اللہ میرے ابا کی مغفرت کر دے, اللہ میرے ابا کو بخش دے. اللہ فرماتا ہے ادھر تیرے بیٹے نے دعا کی, ادھر تیرے بیٹے نے ہاتھوں کو اٹھایا, ادھر میری رحمت کو جوش آ گیا, ادھر تیرے بیٹے نے دعا کی, ادھر میری رحمت کو جوش آیا, میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا, تیری قبر کو روشن کر دیا, تیری قبر کو منور کر دیا, تیری قبر میں اجالا کر دیا, تیری قبر میں روشنی کر دی. اے لوگوں یہ تو پتہ لگ گیا بیٹا باپ کے لیے دعا کرے تب بھی قبر میں نور آتا ہے, باپ بیٹے کے لیے دعا کرے تب بھی قبر میں اجالا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, واہ بے شک, بہت اچھے, واہ سبحان اللہ. کوئی اپنا دنیا سے جائے کسی کی باتوں میں نہیں آنا, اپنے عزیزوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا. یہ جلسہ بھی دعائے مغفرت کا ایک طریقہ ہے. نور عالم بھائی نے جلسہ سجا کے اپنے بیٹے کے لیے دعا کا اہتمام کیا ہے, بولو دعا کا اہتمام کیا ہے کہ اللہ میرے بیٹے کے درجات کو بلند کر دے. یہی تو ان کی خواہش ہے. مجھے انہوں نے اتنی دور سے یو پی سے بلایا ہے, کس لیے کہ لوگوں کو کچھ میں دین کی باتیں بتا سکوں, مصطفیٰ کا پیغام پہنچا سکوں. اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی یہ آخر الزمان ہم کو عطا کی, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. سمجھ رہے ہیں, نبی تو دنیا میں بہت آئے, رسول تو بہت آئے, مگر اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا, محبوب کا امتی بنایا. فضل رب العلا اور کیا چاہیے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے.
अरे मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मुस्तफा क्या चाहे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, वाह वाह। हुजूर की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा किया, मजहब दिया तो लाजवाब, रसूल दिया तो लाजवाब, कुरान किताब दी तो लाजवाब, जो कुछ दिया अल्लाह ने हमें लाजवाब अता किया, और हमें भी सारी उम्मतों में अल्लाह ने लाजवाब बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह ने उस उम्मत की अहमियत और इसकी फजीलत कुरान मजीद में बयान फरमाई है। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें और मुझे खैर उम्मत के खिताब से नवाजा है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, और हुजूर अल्लाह ने दिए, हुजूर ने उम्मत को करीना जिंदगी अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने जीने का सलीका सिखाया है, दस्तूर हयात दिया है। जो दुनिया में आया है मरना जरूर है उसे, मगर जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे मुस्तफ़ा के फरामीन और मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाती है। हर इंसान को मरना है, कब्र में जाना है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कब्र पे मिट्टी डालते वक्त भी पढ़ते हैं हम लोग, और ये बताते हैं और खुद भी समझते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। अल्लाह ने फरमा दिया, तुम्हें मैंने इसी मिट्टी से पैदा किया है। असल क्या है? मिट्टी, इसी मिट्टी से पैदा किया है। और फिर अल्लाह फरमाता है कि फिर इसी मिट्टी में तुमको मिला दिया जाएगा। मिट्टी असल है, हम मिट्टी से बने हैं, और फिर हमें मिट्टी में ही मिलना है। और फिर एक दिन आएगा कि अल्लाह इसी मिट्टी से फिर हमें दोबारा जिंदा कर देगा, दोबारा पैदा कर देगा। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी में मिलाएगा, फिर इसी मिट्टी से उठाएगा। हर इंसान को मौत आएगी, हर इंसान को दुनिया से जाना है। ऐ लोगों, जाने से पहले जिंदगी बेहतर बना लो, जाने से पहले कब्र की तैयारियां कर लो। कब्र में जाना है। ऐ मेरे अजीजों, कब्र किस जगह का नाम है? कब्र किस जगह को कहते हैं? आओ मुस्तफा की बारगाह में चलो। ताजदारे मदीना, इमामुल अंबिया वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र में जब इंसान जाता है, अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान का वक्त पूरा होता है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब उसे मौत आती है, वो कब्र में जाता है। और हर इंसान को कब्र में जाना है, हर बंदे को कब्र में जाना है। मेरे आका ने फरमाया, कब्र हर इंसान को दबाती है, मोमिन को भी दबाती है। अल्लाह के हुक्म से कब्र परहेजगार को भी दबाती है, मुत्तकी को भी दबाती है, गुनहगार को भी दबाती है। हर इंसान को कब्र दबाती है। मगर सुनो मेरे अजीजों, ये कब्र कैसे दबाती है? नेक इंसान को भी दबाती है, मुत्तकी परहेजगार को भी दबाती है, और ये कब्र जो है गुनाहगार को भी दबाती है। मेरे आका ने फरमाया, ये कब्र इस तरह दबाती है, जब गुनाहगार को दबाती है, इस तरह से दबाती है कि उसकी पसलियां, इधर की पसलियां इधर वाली पसलियों में घुस जाती है, पसलियां टूटने की, चटकने की आवाजें निकलती है। मेरे आका ने फरमाया, पसलियां टूटने की, चटकने की आवाजें आती है, इधर वाली पसलियां इधर वालियों में मिल जाती है। यूं हाथ के इशारे से मेरे आका ने फरमाया, कब्र दबाती है। जब गुनाहगार को दबाती है तो ये हाल हो जाता है, लेकिन जब परहेजगार को दबाती है, जब नमाजी को दबाती है, जब मुत्तकी को दबाती है, जब मोमिन को दबाती है, तो कब्र का अंदाज क्या होता है? मेरे आका ने फरमाया, परहेजगार को कब्र इस तरह से दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार के साथ में दबाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन को कब्र इस तरह से दबाती है।
मोमिन को कब्र इस तरह से दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर दबाती है। ऐ मेरे अजीजों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, तैयारी करो कब्र की। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन कब्रिस्तान में गए। कब्रिस्तान में जाकर ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। आंखों से आंसू इतने निकले कि पूरी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई, आंसुओं से तर हो गई। हजरत उस्मान गनी से किसी ने कहा, ऐ उस्मान गनी, आपको तो अल्लाह के नबी ने जन्नती कह दिया है, आपको तो हुजूर ने जन्नती बता दिया है, लेकिन आप क्यों रो रहे हो? आंखों में इस कदर आंसू किस लिए हैं? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये जो कब्र है ये आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। ये कब्र वो मंजिल है जो यहाँ कामयाब हो गया वो हश्र में भी कामयाब हो जाएगा, और जो यहाँ फेल हो गया वो हश्र में भी फेल हो जाएगा। ऐ लोगों, वो कब्र है जहाँ जाकर सहाबा आंसू बहाते हो। मगर हम निडर हैं, हमें न मौत से डर लगता है न कब्र से डर लगता है। एक औरत अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना है? अल्लाह के पैगंबर हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम। कितनी उम्र दी अल्लाह ने? 950 साल आपने तकरीबन तबलीग की है दीन की। और उम्र के मुतालिक मुफस्सिरीन फरमाते हैं, बाज़ ने फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें 1800 साल की उम्र अता फरमाई। 1800 साल, 1800 साल की उम्र। अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई, एक बूढ़ी औरत, एक ज़ईफ़ा आई और आकर कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर, जरा मेरे लिए दुआ कर दीजिए, जरा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत बता क्या दुआ कराना चाहती है? वो खातून कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर, मेरे बच्चे जल्दी कम उम्र में मर जाते हैं, कम उम्र में मेरे बच्चों का इंतकाल हो जाता है। कहने लगी, अल्लाह की बारगाह में जरा दुआ कर दीजिए, अल्लाह मेरे बच्चों की जिंदगियां लंबी कर दे, अल्लाह मेरे बच्चों की उम्र तवील कर दे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून ये बता तेरे बच्चे कितनी उम्र में मर जाते हैं? कहने लगी है, पैगंबर खुदा, मेरा कोई बच्चा 100 साल में मर जाता है, कोई मेरा बेटा 200 साल में मर जाता है। कहने लगी, जरा दुआ कर दो, अल्लाह मेरे बच्चों को लंबी उम्रें अता कर दे। कितनी उम्र हो रही है बच्चों की? 100 साल, 200 साल। आज कितनी होती है भाई हमारी उम्र? 80 तो एंड है बिल्कुल। बस 2-4-6 लोग ऐसे निकलते हैं जो 80 के प्लस जाते हैं या 100 के पार जाते हैं। 100 के अबव तो बहुत कम लोग जाते हैं। 50 साल में जिंदगी का किस्सा खत्म, 60 साल में जिंदगी की कहानी खत्म। और कभी कभी तो मौत आती है ना, तो फिर 50 साल 60 साल छोड़ो, 20-20 साल के बच्चों को भी अपने साथ लेके चली जाती है। नूर आलम भाई का बेटा दुनिया से गया, मैंने फोटो देखा, मेरा दिल फट गया। मैंने जब मोबाइल में उस बच्चे की तस्वीर देखी, वो मुस्कुराता चेहरा, वो खूबसूरत हसीन नौजवान, अभी उम्र ही क्या थी उसकी, मगर वो दुनिया से रुखसत हो गया और हमें बता के चला गया कि देखो मैं जा रहा हूं, मेरे बाद में देख लेना किसी का भी नंबर लग सकता है, किसी का भी नंबर आ सकता है। आज हम किसी को कब्रिस्तान में दफन करने के लिए जाते हैं तो हंसते हैं। हम महल्ले के बुजुर्गों को देख कर कहते हैं, चाचा अब तुम्हारा नंबर लगने वाला है। महल्ले के अंदर जो बूढ़े होते हैं, हम कब्रिस्तान में उन बूढ़ों से कहते हैं कि अब तुम्हारा नंबर आने वाला है, अब तुम्हारा नंबर आने वाला है। और लोगों के नंबर बताने वाले, इतना भी याद रखना, कोई पता नहीं है उसका नंबर ना आए, ये भी हो सकता है कि तेरा नंबर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी का भी आ सकता है भाई। कभी कभी पके हुए फल शाख पर, टहनी पर रह जाते हैं और कच्चे टूट के गिर जाते हैं।
تو یہ نہ سوچا کرو ہم جوان ہیں ہم نہیں مریں گے, ابھی یہ بڈھے مریں گے. کبھی بھی کوئی بھی مر سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ عورت کہنے لگی, اے اللہ کے پیغمبر ذرا دعا کر دو میرے بچوں کی زندگیاں لمبی ہو جائیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا سنا تو جواب سنو میرے عزیزوں. آپ نے فرمایا, اے عورت, اے خاتون, تیرے بچوں کی 100 سال 200 سال عمر ہوتی ہے, تو کہتی ہے کم ہے زندگی, کم عمریں ہو رہی ہیں. آپ نے فرمایا سن لے میں تجھے آخری امت کے بارے میں بتاتا ہوں. آخری رسول کی امت, اس امت کے لوگوں کی عمریں 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال. آپ نے فرمایا اتنی کم زندگیاں اللہ انہیں عطا کرے گا, اتنی کم عمریں ہوں گی ان کی. آخری امت اللہ کے محبوب کی امت, مگر عمریں ان کی بڑی چھوٹی ہوں گی, بڑی مختصر زندگیاں اللہ ان کو دے گا. اتنا سنا تو وہ عورت کہنے لگی, اے اللہ کے پیغمبر, جب ان کی زندگیاں اتنی چھوٹی ہوں گی, اتنی مختصر زندگی اللہ انہیں دے گا, اتنی کم عمریں اللہ انہیں عطا کرے گا, تو اے اللہ کے پیغمبر, اے حضرت نوح علیہ السلام, وہ لوگ تو اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, وہ تو گھر بھی نہیں بنا پائیں گے, وہ تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اتنا سنا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا, اے خاتون, تو کہتی ہے وہ اپنی زندگی میں گھر نہیں بنا پائیں گے, مگر سن لے ان کی عمریں تو چھوٹی ہوں گی, ان کی زندگیاں تو مختصر ہوں گی, مگر وہ گھر ایسے بنائیں گے کہ ان سے پہلے کسی نے نہیں بنائے ہوں گے. سبحان اللہ. ایسے محل بنائیں گے کہ ان سے پہلے ایسے محل کسی نے نہیں بنائے ہوں گے. عورت نے اتنا سنا حیران ہو گئی, کہنے لگی, ہے پیغمبر خدا, اتنی چھوٹی سی زندگی, اس میں بھی گھر بنائیں گے, اتنی چھوٹی سی مختصر سی زندگی, اس میں بھی